بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل أردت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اصل میں بات تو آج ہم وراثت کے معاملے میں کرنے والے تھے، لیکن یہ حدیث شریف کتاب سے آج آپ کو جو ہے نا وہ ایک بات شعب الایمان کی پہلی جلد سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت اور جہنم جو ہے اس کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے وہ تیار کن کے لیے کیا. وہ تیار کن کے لیے سمجھ آ رہی نگر جی جنت کہندے واسطے تیار کی تھی، جی جہنم کہندے واسطے تیار کی. اب فرماتا ہے یہ امام بہقی سرکار آپ فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ تو یہ جان کہ ان الجنت والنار مخلوقتان ہیں، کہ جنت اور جہنم اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق ہے. اب یہ جان کہ وہ کریم رب نے کس لیے بنایا دونوں، جی کس لیے بنایا ہے دونوں تو فرماتے ہیں کہ او عدت، رب فرماتا ہے جنت کے لیے او عدت للمتقین، جنت میں نے متقیوں کے لیے بنائی. سبحان اللہ. جنت میں نے متقیوں کے لیے. جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ رب فرماتا ہے او عدت للکافرین، جہنم کافرین کے لیے، جہنم کافرین کے لیے. کافرین کے لیے. اب اگر کوئی بندہ کسی سے کچھ کہے نا کہ جناب یہ کام اگر نہ کیا تو تم جہنم میں داخل ہوگے، فرائض ادا نہ کیے، پنجگانہ نماز تم پہ فرائض ہے، جہنم میں داخل ہو، تم نے اللہ کے پاک قرآن کا انکار کیا، پردہ قرآن سے فرض ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو جہنم میں داخل ہوگے. اللہ کے بندے عزت غیرت شرم حیا کفر کی مخالفت یہ ایمان کی جز ہے، اگر انکار کیا تو جہنم میں داخل ہوگے. اب سامنے والا بندہ کہتا ہے بھئی اے مولویو تساں سختی آپ بنائی، یا سامنے والا کوئی بھی ہو تو یہ تم نے سختی بنائی ہے، تم ایسا کہتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ ہم جنت جائیں گے یہ جہنم. بھئی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے، جنت متقیوں کے لیے. اب یہ کوئی دنیا کا گھر تھوڑی ہے کہ تم سمجھو کہ ہم اپنے کسی زور پہ داخل ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان ہے، اس نے یہ قید رکھی ہے کہ جنت میں متقی جائیں گے، جنت میں وہ ہے ہی انہی کے لیے. اب وہ نوازے جس کو نوازے، لیکن وہ دوسری بات بھی فرما رہا ہے کہ جہنم میں نے کافروں کے لیے تیار کی، جہنم میں نے. اب اس پر پہلی حدیث جنت کے لیے کریم رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جی سبحان اللہ. تو یہ کیا ہوئی؟ حدیث قدسی. قدسی. اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو فرمانا رب چاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دے. جو رب کیا فرمانا چاہتا ہے اس بات کو جاننا، کیا یہ غیب کا جاننا ہے کہ نہیں؟ جی اب کسی سے پوچھیں وہ حدیث قدسی کو جانتا ہو کہ حدیث قدسی کیا ہے، اس سے پوچھیں کہ حدیث قدسی کیا ہے جی، جی اگر وہ ایمانداری سے بتائے تو یہی تعریف ہے اس کی کہ حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے کے ذریعے لایا جاتا ہے، اور حدیث قدسی یہ ہے کہ رب فرمانا چاہتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں، جی کسی کان نے سنا نہیں. ولا خطرہ.
علی قلب، اور نہیں گزرا اس پر سے کوئی بشر، جی یا ان آنکھوں، بلکہ دوسرے لفظ کسی انسان کے دل میں وہ گزرا نہیں ہے، بے شک کسی انسان کے دل میں وہ گزرا نہیں مانا کہ اسی حدیث دا کہ نہ تو کسی آنکھ اس نو ویکھے، جی نہ کسی کان نو سنے، جی اور نہ کسی دے دل وچ او خیال گزرا ہے، او دا ارادہ گزرا ہے ایہو جے مقام دا جوڑا رب فرماندا ہے میں اپنے صالحین بندہ واسطے تیار فرمایا۔ سبحان اللہ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سورہ سجدہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، تو فرمایا تو کسی کو کیسے معلوم نہیں جو آنکھ کی بلکہ کسی کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے میں نے چھپا رکھی ہے اور صلہ ہے ان کے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ آیت شریف جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، حضور نے یہ آیت پڑھی کہ رب فرماتا ہے، رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندے یعنی جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، وہاں پہلے فرمایا کہ رب نے صالحین کے لیے اسے تیار فرمایا، اب یہاں وہی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں سے اسے چھپا کے رکھا، لوگوں کی آنکھوں سے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ اب دوسری حدیث شریف محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو فرمایا اس پر پیش کیا جاتا ہے اس کا مقام، اس پر پیش کیا جاتا ہے اس کا مقام۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، صبح اور شام اس کا مقام، صبح اور شام، اگر وہ ہو اہل جنت سے تو اہل جنت، اگر ہو اہل جہنم سے تو جہنم۔ اب مراد کیا ہے؟ نہ تو یہ کوئی آپ کا اچھا چاہنے والا، وہ معیار کی زندگی نہ ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جتنا معیار قرار دیا ہے، تو آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا بے شک کہ وہ کہے جی ہاں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ اختیار عطا فرمایا ان کی تو کیا بات ہے، یہ ان کی بات ہے کہ کوئی خود جیسے اتنا سخی بنا ہو، وہ جیسے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں وہ نعت خان کہتا ہے کہ چلو سارے میرے نال مدینے پہنچ دیں، سارے مدینے ہوں چلو دیکھا جیڑا میرے نال پڑتی اسے مدینے جان، ہوں انہوں کو پوچھے ہوئے جناب تساں آپ محفل کنی فیس لے کے آئے، بھائی تساں مسجد دے وچ آنا ہے تے او فیس لے کے تے جنت تے مدینے سارا نو لے کے چلے تے او بھی مفت۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، رب کیا فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ بغیر ازمائش کے جنت جانا تساں، ازمائش آنیاں نے تواڈیاں، تاں ہی تاں ازمائش آویا تو اللہ کے پیارے آزمائشوں میں اللہ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نبی سارے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تمام اولیاء جو ہیں ان پہ جب بھی آزمائش آتی یہ نہ کہتے تھے مولا آزمائش کو ہم سے دور کر دے، بلکہ کہتے تھے مولا ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کی راہ میں کامیابیوں کے لیے ان کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں، تو آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آزمائش مولا ہٹا دے اس کو ہم سے دور فرما دے، نہ آزمائش سے مولا ہمیں آزمائش میں کامیابی عطا فرما، ہمیں آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ تو جنت بنی ہے مومنین اور متقین کے لیے اور جہنم بنی ہے کافرین کے لیے۔ اب یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے جناب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم خود کو دیکھیں کہ کیا ہم جو ہیں وہ متقی جیسے ہیں یا کافرین جیسے۔ آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرمان بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی گل سمجھو یار، عبادات بھی ہیں اس کے پاس، اللہ کے حکم مانتا ہے، جس سے منع ہے اس سے باز رہتا ہے۔ ایک بات ہے اس میں، کون سی؟ کہ وہ
اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقدیر کے بارے میں جھگڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایسے بندے کو تم دیکھو تو کہو ہم اس سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. اب رب تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شرح پاک میں منع ہے تقدیر کے معاملے میں جھگڑنا. اب ایک بندہ ہے وہ سارے کام اس کے پورے ہیں. اب ایک بات ہے اس میں کیا ہے جی کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نعمتیں کھا کے ان کی ناشکری کرتا ہے. تو جو رب کی نعمتوں کی ناشکری کرے اس کا ناشکری کرنا یہ تو کفر کی طرح ہے. یہ تو کفر کی طرح ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ ابھی آپ سنیں مثالیں سنیں اس پر کہ ہم کفر کی طرح ہو جائے گا جو صرف نعمتوں کی ناشکری کرے. پھر جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز فرض چھوڑ دی تو وہ کفر کے قریب ہو گیا. اب یہ ساری باتیں آپ دیکھیں اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس میں حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اب یعنی جس میں حیا نہیں خود آپ سوچیں غیرت جس میں نہیں حضور کی حدیث سے ثابت ہے اس میں ایمان نہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہیں وہ کافروں کی طرح ہیں یا مومنوں کی طرح ہیں, کافروں کی طرح ہیں یا متقیوں کی طرح ہیں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہ چھوٹ والی باتیں سنا کے وہ ڈھیل والی باتیں سنا کے خود کو غفلت کی طرف لے جائیں نہ, ہمیں ضروری ہے کہ ہر روز کوئی ہمیں اس طرح کی سخت بات سنائے یا نہ سنائے ہم خود کو ضرور کوستے رہیں کہ تو کیا کر رہا ہے. اوے اللہ کے بندے تیری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, اوے تو کس غفلت میں گزر رہا ہے. ابھی تیرا وصال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, ابھی تم خود کو گئے, ابھی تم مر گیا تو رب کو کیا, رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا. اور جی میں آدھے ہو بھائی جیڑی حالت میں بیٹھا ہوں انہیں خود نو آخو بھائی اسے حالت تو میں جی ولیمے تے نہیں جا سکنا, کیوں میں تیار ہو کے ولیمے تے آنے تے ولیمے تے تو تانوں ویکھنا ہے وڈی گل ہے 400 بندہ ہونا ہے تے قیامت دے دن ساری دنیا سارے اول آخر دے لوگ اکٹھے ہونے اور نام نماز تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے کیا تھا. اور وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بندے کا وصال ہوتا ہے قبر میں تو فرشتے آتے ہیں اسی کے کفن کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اسی کی انگلی سے کہتے ہیں لکھ جو تو کر کے آیا تھا دنیا میں لکھ. جب وہ لکھتا ہے تو اسی کا وہ کپڑا جو ہے وہ کفن جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ سنائے گا جناب اس کو کہ یہ میں نے کیا تھا. اور رب کا قرآن گواہ یہ میں نے کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا. جو بندہ 400 بندہ ولیمے میں بیٹھا ہو اور وہ ولیمے میں نہیں جاتا خوب تیار نہ ہو جب تک, تو اس بندے کو چاہیے نا کہ جب سارے انسان اکٹھے ہوں گے اس وقت جو اس نے سنانا ہے وہ کس درجے کا ہو, وہ کیسا ہو کہ یہ رب کی نافرمانیاں کس طرح کرتا تھا, یہ چھپ کے کیسی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانیاں کرتا تھا, یہ ظاہر کیسے کرتا تھا, یہ کیسا تھا اللہ کا بندہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے صالحین بندوں کی طرح ہو جائیں. اللہ کے 3 نیک بندے بیٹھے تھے اسرائیل میں, اسرائیلی تھے تینوں بنی اسرائیل کے, تو کہنے لگے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی توبہ. تو ایک کہتا ہے کہ میرا یہ گناہ ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آ رہا تھا تو دوست کی اور میرے درمیان بات سخت ہوئی, اختلاف ہوا, درمیان میں درخت آیا, میں جلدی سے آگے بڑھا تو دوست ڈر گیا. دوست تو میرا یہ زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے, میرا یہ زندگی کا. دوسرا کہتا ہے کہ ہماری شریعت میں ہے کہ جس جگہ پہ گندگی لگ جائے جسم کا وہ حصہ کاٹا جائے, جسم کا وہ حصہ کاٹا جائے. تو میری جسم پر ایک بار گندگی لگی, میں نے حصہ تو کاٹا لیکن حصہ زیادہ نہ کاٹا. میری زندگی کا بڑا گناہ یہ ہے, میری زندگی کا بڑا گناہ, میں اس سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ. اب تیسرا جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے میری ماں نے بلایا اور میں سن نہ پایا, سن نہ پایا. تو میں نے جب سنا تو وہ میری ماں مجھے گالیاں دے رہی تھی تو میں جلدی سے دوڑا. تو جب میں جلدی سے دوڑا تو میرے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. تو میری ماں نے جب دیکھا میرے ہاتھ میں لکڑی کو اور مجھے جلدی دوڑتے ہوئے کو, تو میری اس جلدی اور لکڑی کی وجہ سے میری ماں مجھ سے گھبرا گئی.
اور وہ جلدی سے اٹھی، اس کا سر ٹکرا گیا اللہ اور اس کا خون بہنے لگا میری ماں کا. تو میری زندگی کا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ میں تو ماں کی بارگاہ میں دوڑ کے آ رہا تھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے، لیکن وہ مجھ سے ہیبت زدہ ہو گئی، وہ مجھ سے خوف زدہ ہو گئی کہ یہ لکڑی اٹھا کے دوڑے کیوں آ رہا. تو اس کو جو وہ زخم ہوا ہے نا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے. اب یہ بنی اسرائیل میں تھے جو یہ سوچ رہے تھے. اب ہم ذرا خود پہ بھی غور کریں کہ کیا ہم نے بھی کبھی اس طرح کیا. ان کے یہ گناہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، اور حضور کی امت کا کیا حال ہے. آپ کو سنا ہے کہ صدیق اکبر سرکار ایک ہی لفظ جو ہے حضرت عمر پاک سے کہہ دیا، اور جلدی میں یعنی اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ سخت سست ہیں، اور پھر اس پہ معافی مانگ رہے ہیں کہ حضور مجھے معاف کریں. اس پہ معافی مانگ رہے ہیں، حضور مجھے معاف کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے. آمین. صلاۃ